الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج میری ویڈیو کا موضوع ہے غوث پاک کا واقعہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ چلے میں اپنی ویڈیو کو شروع کرتی ہوں۔ محترم ناظرین، بغداد میں ایک عورت رہا کرتی تھی جو ایک بیوہ تھی۔ کچھ عرصہ پہلے ہی اس عورت کے شوہر کا انتقال ہوا تھا۔ اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جو کہ اللہ کی مرضی سے بہت سخت بیمار ہو گیا۔ اس عورت نے اپنے بچے کا بہت علاج کروایا، بڑے بڑے طبیبوں کے پاس گئے، مگر کہیں سے بھی صحت یابی نہ ہوئی۔ وہ عورت بہت پریشان رہنے لگی کیونکہ اس کے بیٹے کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس عورت کا اس دنیا میں اس بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس عورت کو کسی نے مشورہ دیا کہ تم اپنے بیٹے کو بغداد شریف کے بزرگ کے پاس لے جاؤ تاکہ ان کی دعا سے اسے مکمل شفا مل جائے۔ وہ عورت اپنے بچے کو لے کر بزرگان دین کی خانقاہ کی طرف نکل پڑی۔ راستے میں اس کے بیٹے کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسی اثنا میں اس عورت کو ایک آدمی ملا۔ اس نے کہا، اے بی بی، تم کہاں جا رہی تھی؟ تو اس عورت نے کہا، اس کا بچہ بہت بیمار تھا، وہ اپنے بچے کو دم کروانے کے لیے بغداد میں ایک بزرگ کے پاس جا رہی تھی، مگر بدقسمتی سے اس بچے کی راستے میں ہی بہت خراب ہو گئی۔ اس شخص نے اس عورت سے کہا کہ تم ہمت نہ ہارو اور اس بچے کو لے کر کسی نہ کسی طریقے سے ان بزرگ کے پاس پہنچو، ضرور کوئی نہ کوئی بات بن جائے گی کہ تم خوش ہو کر لوٹو گی، کیونکہ ان بزرگ کی ولایت کی ہر طرف بہت دھوم ہے۔ ان کی نگاہ کرم سے بہت سے لوگ شفیاب ہوئے ہیں۔ وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر کسی نہ کسی طریقے سے ان بزرگ کی خانقاہ تک پہنچی۔ جب وہ دربار میں پہنچے تو ان بزرگ نے اس عورت کے بیٹے کو دیکھ کر کہا، اے بی بی، اب اس بچے کا کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ بچہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ تم اللہ کی رضا میں راضی رہو اور صبر کرو۔ لیکن اس عورت کے لیے تو یہ بہت بری خبر تھی۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ پریشانی کی عالم میں اور چیختی چلاتی اور روتی ہوئی وہ خانقاہ سے باہر نکلی۔ اسی وقت بہت ہی پیارا بچہ اس عورت کے پاس آیا اور اس بچے نے عورت سے رونے کا سبب دریافت کیا۔ وہ عورت اس بچے سے غمزدہ ہو کر کہنے لگی کہ تمہیں کیا بتاؤں کہ تم تو چھوٹے سے ایک بچے ہو۔ پھر بھی اس عورت نے اس بچے کو سارا ماجرا بتا دیا کہ کیسے اس کا بچہ بیمار ہوا اور کیسے وہ بزرگ کے پاس اپنے بچے کو لے کر پہنچی تاکہ ان کی دعا سے ان کے بیٹے کو شفا مل جائے، مگر ان تک پہنچنے سے پہلے ہی اس عورت کا بیٹا راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ بیماری نے اس کی جان لے لی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ عورت روتی جا رہی تھی اور اس بچے سے روتے ہوئے کہنے لگی، میں اب اپنے بچے کے بنا کیسے رہوں گی؟ اس خاتون کی یہ بات سن کر اس بچے نے اپنی رحمت بھری زبان سے یہ الفاظ ادا کیے کہ اے محترمہ، آپ کا بیٹا مرا نہیں ہے بلکہ دیکھیے وہ زندہ ہے، دیکھو تو وہ حرکت کر رہا ہے۔ دکھیاری ماں حیرت سے اس بچے کو دیکھتی، پھر دوسری بار حیرت سے بے تابی کے ساتھ اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھتی۔ جب اس نے غور کیا تو اس کے بیٹے کی سانسیں چل رہی تھیں اور اپنے ہاتھ پیر ہلانے لگا۔ جب اس عورت کو یقین آ گیا کہ اس کا بیٹا زندہ ہو گیا ہے جو کہ مر چکا تھا، تو اس عورت نے اس بچے سے پوچھا کہ کیا تم نے میرے بچے کو زندہ کیا ہے؟ یہ تو مردہ تھا، اس کی سانسیں میرے سامنے ہی ٹوٹی تھیں، اس کی سانسیں تھم چکی تھیں، اس نے میرے سامنے ہی دم توڑا تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ دوبارہ زندہ ہو گیا، کیسے اس کی سانسیں بحال ہو گئیں؟ یا بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا؟ تو اس سے بچے نے کہا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بچہ زندہ ہوا ہے، یہ بے ہوش نہیں ہوا تھا، بیماری کے سبب اس کو سکتہ نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ آپ کا غم دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو بس میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یہ کریم اس دکھیاری ماں کے سینے کی آگ کو بجھا دے، اس کے سینے کو ٹھنڈا کر دے، یہ اپنے بچے کی جدائی سے تڑپ رہی ہے، یا اللہ تو اسے ہی دے دے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تیرے ہاں کوئی بھی بات ناممکن نہیں ہے،
تو اگر چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، دعا سے تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ اگر تو چاہے تو میرے مالک تو اس کی خوشیاں اس کو لوٹا دے، اس بچے کو تو حیات دے دے۔ یہ دعا میں نے اللہ تعالیٰ سے کی اور اللہ نے میری دعا قبول کر لی، اور اب آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھ میں صحیح سلامت ہے۔ دیکھیے کس طرح خوش ہے، صحت مند بھی ہے، بیماری دور ہو گئی۔ وہ عورت کہنے لگی، میں مان گئی آپ کو، مگر آپ ہیں کون؟ اس سے پہلے کہ وہ کمسین بچہ یہ بتاتا کہ وہ کس خاندان سے ہے، وہی بزرگ جو اندر موجود تھے باہر آ گئے۔ اس عورت کے مردہ بچے کو زندہ دیکھ کر معاملے کی نوعیت کو سمجھ گئے، اور اس کمسین لڑکے کی طرف پلٹ آئے اور کہنے لگے، اے بیٹا، تم نے ابھی سے تقدیر کے چھپے ہوئے رازوں کو جاننا ہے۔ یہ بچہ مر چکا تھا اور تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو دیکھو یہ بچہ پھر سے زندہ ہو گیا۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ لوگ اس بات کو ہرگز نہیں مانیں گے۔ تم کیوں ابھی سے اپنے جلوے دکھا رہے ہو؟ تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ یہ کہہ کر وہ بزرگ ایک دم سے لڑکے کے پیچھے دوڑے۔ ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی، مارتے تو نہیں تھے، بس ڈرانے کے لیے۔ اس طرح وہ کمسین لڑکے کے پیچھے دوڑنے لگے۔ وہ بچہ بھی ان کے آگے تیز تیز بھاگتا جا رہا تھا کہ آگے راستے میں ایک بہت بڑا قبرستان تھا، جہاں پر بے شمار قبریں تھیں۔ ان قبروں کے درمیان سے گزرتے ہوئے اس کمسین لڑکے نے کہنا شروع کر دیا، اے قبر والو، مجھے بچاؤ، ان بزرگ سے مجھے بچاؤ۔ تیزی سے گزرتے ہوئے یہ بات سن کر وہ بزرگ سکتے میں آ گئے اور رک گئے۔ وہ چپ تھے، اس کمسین لڑکے کے کمالات دیکھ رہے تھے کہ جس کے کہنے سے اے قبر والو مجھے بچاؤ، قبرستان کے تمام مردہ اپنے اپنے قبروں کو پھاڑ کر باہر آ گئے اور اس کمسین لڑکے کی ڈھال بن گئے۔ یعنی ایک طرف لڑکا کھڑا ہوا اور دوسری جانب وہ بزرگ، اور درمیان میں وہ مردے کھڑے ہو گئے۔ یہاں پر وہ پیارا سا بچہ مسکرا رہا تھا اور وہ بزرگ بڑی حیرت کے ساتھ، بڑی حسرت کے ساتھ دیکھتے ہوئے اس کمسین بچے کو کہنے لگے کہ بیٹا، ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اسی لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تم کون سی ہستی ہو، لیکن ہم تو صرف اتنا کہہ رہے تھے کہ ابھی سے اپنے جلوے نہ دکھاؤ، کیونکہ لوگ اس بات پر یقین نہیں کریں گے۔ لوگ تمہاری طرف انگلیاں بھی اٹھا سکتے ہیں، لوگ تمہارے لیے اپنے دل میں بغض بھی رکھ سکتے ہیں، حسد بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس بات پر وہ لڑکا کہنے لگا، اے حضرت، یہ میں نے اپنی جانب سے نہیں کیا۔ وہ دکھیاری ماں بہت رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ روتی ہوئی ماں کو دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ ایک ماں اس طرح اپنے مردہ بچے کو اٹھائے ہوئے ہے اور کس طرح وہ لے جا کر اسے دفن کرے گی، کس دل گردے سے اسے اپنے آپ سے جدا کرے گی۔ ہم سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، اسی وجہ سے ہم نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اللہ، اس بچے کی اگر تقدیر میں لکھا ہے یہ پھر سے شفیاب ہو سکتا ہے اور موت کی وادی سے واپس پلٹ سکتا ہے، تو اے اللہ میری دعا قبول کر لے، کیونکہ تیرے دربار میں ہر چیز جو ناممکن ہے ممکن ہو جاتی ہے۔ بندہ تو عاجز ہے، بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا کو سنا اور وہ بچہ پھر سے زندہ ہو گیا۔ تو بتائیے کیا غلط ہوا؟ تو وہ بزرگ جن سے وہ بچہ مخاطب تھا، کیا آپ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ بزرگ اس کمسن بچے کے نانا جان تھے، اور وہ بچہ جس کی دعا کو اللہ نے قبول کی وہ تھے عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔